بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کائنات میں دسیوں ہزار سے زائد مخلوقات پیدا فرما کر کائنات میں پھیلا دیے. آپ غور کریں، انسانوں کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اپنی ضرورت کے بقدر چیزیں لے لیتی ہیں، اسٹاک نہیں کرتی. ہم انسانوں کے بدن پر کپڑے ہیں، سردی کے الگ، گرمی کے الگ، شادی بیاہ کے الگ. غریب سے غریب آدمی کے پاس کئی جوڑے کپڑے ہوتے ہیں. جانوروں کے بدن پر جو کھال ہے وہی سردی، وہی گرمی، وہی برسات. کبھی کبھی پانی مل گیا نہا لیے، ورنہ اسی حال میں خوش ہے. ایک جانور چرنے گیا جنگل میں، پورے جنگل میں گھاس ہی گھاس ہے، پیٹ بھر کے چر لیا، اس کے بعد واپس پانی پی لیا، اس کے بعد واپس. پھر پیاس لگے گی تب، پھر پیاس لگے گی پھر پئیں گے. اور آدمی، ابھی آپ یہاں سے وطن جاتے ہیں تو اپنی کوشش بھر راستے کا کھانا، راستے کا پانی، یا کھانا پانی خریدنے کے لیے جیب میں پیسہ. ہمارے گھروں میں اسٹاک ہوتا ہے، جیسی حیثیت ہوتی ہے، کوئی 15 دن کا، کوئی مہینے بھر کا. اور بہت سے لوگوں کے یہاں تو اتنا اسٹاک ہوتا ہے کئی سال تک ختم نہ ہو، رکھا رہتا ہے. یہ فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب سے بدظن ہے. اس کو یقین نہیں جس خدا نے پیدا کیا وہ کھلائے گا، بلکہ یہ لے لوں، وہ لے لوں، وہ لے لوں. اچھا، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ان کاموں سے منع نہیں کیا. میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، منع نہیں ہے. آدمی مکان بناتا ہے تو اپنے بعد بچوں کا سوچ کے بناتا ہے. حتیٰ کہ عورت کو اگر زیور بنانے کے لیے کہا جائے تو یہ سوچ کے بناتی ہے کہ میرے پیچھے بیٹی ہے، اس کے کام آئے گا. آپ مکان بناتے ہیں تو 2 بچے ہیں تو کم سے کم 2 مالا ہو جائے. ہم بڈھے نیچے رہیں گے، بچے اوپر رہیں گے. ہر آدمی آئندہ کل کے لیے سوچتا ہے، اور اللہ نے اس سے منع نہیں کیا. اس کے مقابلے میں آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں اس کے پیچھے جان دیتی ہے، اور بچہ بڑا ہو گیا تو اپنا راستہ دیکھو بھائی. پرندوں کے یہاں گھونسلہ بناتے ہیں، پھر انڈا ہوتا ہے، پھر مادہ بیٹھتی ہے، اس کو سیتی ہے. اس کے پروں کی گرمی سے وہ انڈا اندر اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور بچہ پھوٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہونے والے بچے کی ٹوٹ میں، جہاں سے کھاتا ہے وہ ٹوٹ، اس کو آپ چوچ کہیے کہ ٹوٹ کہیے، اس میں ایک چھوٹی سی نوکدار کیل ہوتی ہے، وہ بعد میں ختم ہو جاتی ہے. جب بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اب باہر نکلے تو وہ حرکت کرتا ہے، وہ منڈی ہلاتا ہے، تو اس کی نوکدار کیل سے چوچ میں جو ہے انڈا پھوٹتا ہے.
انڈا پھوٹنے کے بعد بچہ تھوڑا اور زور لگاتا ہے، انڈا اور پھوٹتا ہے اور پھوٹتا ہے، پھر اور طاقت لگاتا ہے، انڈے کے چھلکے بکھر جاتے ہیں، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ اب اس بیچارے کو کھلائے کون؟ گھونسلہ تو 50 فٹ اوپر ہے، 40 فٹ اوپر ہے، وہ نیچے آ کر کھائے گا کیسے؟ تو وہ تو وہیں رہتا ہے، اس کی ماں جا کر دانہ چک کے لاتی ہے اور اپنے پپوٹوں میں، اپنے حلق میں رکھ کر کے بچے کے سامنے منہ کھولتی، بچہ منہ ڈال ڈال کر کھاتا ہے۔ بچے کے منہ میں ٹوٹ ڈالنے کی وجہ سے ماں کے دائیں بائیں جو چونچ کی طرف گوشت کا حصہ ہے، اس کو آپ ہونٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، گال کہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن پیار میں وہ بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اب 25 دن 30 دن کے بعد جب بچہ اس لائق ہو گیا کہ تھوڑا بہت باہر نکلے، اور ماں ہی اس کو لے کے باہر نکلتی ہے، اس کو سکھاتی ہے ایسے اڑو، بچہ باہر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا۔ اب اس بچے کی تو کائنات اس کے ماں باپ ہے، اس کا گھونسلہ ہے۔ اب جب بچہ پر ہلانے لگا، اڑنے کے لائق ہو گیا، اب شام کو بچہ اپنی ماں کے گھونسلے میں آ رہا ہے، جہاں وہ اتنے سے بڑے سے اتنا بڑا ہوا ہے، تو ماں اس کو مار کے ڈھکیل کے باہر کر دیتی ہے۔ اس بیچارے کو یقین نہیں آتا کہ میرے ماں باپ جو اب تک میرے اوپر جان نچھاور کر رہے تھے، مجھ کو کیسے نکال دیں گے؟ پھر وہ آتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر آتا ہے، پھر مارتے ہیں، باقاعدہ ماں اس کو مارتی ہے چونچ سے۔ آخر بیچارہ مایوس ہو کر کسی ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں جائے؟ اس کا کوئی گھر تو ہے نہیں۔ اب اگر کسی جانور کا شکار ہو گیا، وہ بلی نے کھا لیا، شکرے نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا تو ختم ہو گیا، اور اگر بچ گیا تو آئندہ کل سے وہ اپنی زندگی خود شروع کرتا ہے۔ یہ نظام ہے جانوروں میں۔ کیا انسانوں میں ایسا ہے؟ نہیں۔ ان کے ہاں وہ نظام کیوں ہے؟ وہ 2x2 کی یا 1x1 کی جو ان کی جھوپڑی ہے، چھوٹی سی گھونسلہ ہے، اس کے اندر پریوار تو نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اگلے 1 آدھ مہینے کے بعد پھر انڈے ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، تو وہ کہاں رہیں گے؟ آپ چلتے پھرتے نگاہ ڈالیے، الگ الگ مخلوق ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جو تیز چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، وہ دوڑ کے شکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ ان علاقے میں رہتے ہیں جہاں کیڑے مکوڑے کثرت سے ہوتے ہیں، اور ان کی غذا وہی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ جن جانوروں کو، پرندوں کو ہوا میں اڑنا ہے، ان کا بدن ہلکا ہوتا ہے، اور جن جانوروں کو خشکی میں چل کر دوڑ کر شکار پکڑنا ہے، ان کے پیر اور پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس مخلوق کو دریا میں تیرنا ہے، اس کے پنجے میں جھلی ہوتی ہے تاکہ وہ تیر سکے۔ ہر مخلوق کی ضرورت اللہ نے اس کے طور پر پوری کی۔ اس کی کائنات میں کتنی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کو کس کس طرح کھلاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکر کو بس رب ہی جانتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی نقل کیا ہے اس کو۔ کچھ لوگ جا رہے تھے، دیکھا ایک جھاڑی میں شیر آیا اور آ کر جھاڑی میں تازہ گوشت ڈال کے چلا گیا۔ جب شیر چلا گیا تو یہ قریب گئے، جا کر جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بوڑھا گدھ بیٹھا ہوا تھا جو ہلنے کے لائق نہیں ہے۔ گدھ وہ مردار خور جو پہلے آسمانوں میں اڑا کرتے تھے، جانوروں کو کھانے اترا کرتے تھے، اب تو بہت کم ہے وہ۔ اب سیدھی بات ہے کہ جب بوڑھا ہو گیا وہ تو کھائے گا کیا؟ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، اور اس کو بھوک تو لگے گی۔
تو یہ شیر جا کر اس جھوپڑی میں اس جھاڑی میں گوشت ڈال کے آ گیا، اس نے اپنی چونچ سے وہ گوشت کھا لیا۔ ان لوگوں نے کہا واہ خدا تیری قدرت، تو تو بوڑھے گدھ کو بھی کھلاتا ہے، ہم فالتو پریشان ہیں، ہم بھی کہیں بیٹھ جائیں گے تو ہم کو بھی کھلائے گا۔ ایک آواز آئی میرے بندو تمہارے سامنے دو مثالیں تھیں، ایک صحت مند شیر کی اور ایک ضعیف گدھ کی، افسوس کہ تم نے گدھ بننا پسند کیا، شیر بننا پسند نہ کیا۔ شیر بنو، کھاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ دونوں مثالیں ہیں نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا، ان کے ذمے کیا ذمہ داری دی؟ ان کو ذمہ داری یہ دی کہ میرے بندے، میں نے بہت سے بندوں کی روزی تمہاری معرفت بھیج رکھی ہے، واسطہ تم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں دو گے تو میں ان کو کھلا نہیں پاؤں گا، میں نے تم کو واسطہ بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں سے جائے گا، اور تم اگر واقعتاً خوش دلی کے ساتھ دو گے تو میں تم کو اس کے بدلے میں آخرت میں 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندو تم کو نہیں معلوم کس کی روزی کس کی معرفت آتی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ صحت مندوں کو روزی دیتا ہے بیماروں کے طفیل، عقل مندوں کو روزی دیتا ہے بیوقوفوں کے طفیل، طاقتوروں کو روزی دیتا ہے کمزوروں کے طفیل۔ وہ چاہے تو ڈائریکٹ ان ضرورت مندوں کے گھروں پر آسمان سے گرا دے، تمہاری معرفت دیا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے، کچھ مخلوق فضا میں اڑ رہی ہے، کچھ پہاڑوں میں رہ رہی ہے، کچھ پیڑوں بسیرا کر رہی ہے، کچھ بلوں کے اندر ہے، کچھ زمین پر چل رہی ہے، سب کا نظام چل رہا ہے، سب کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ ساری مخلوق جو خداوند قدوس کا عمومی نظام ہے، سورج نکلا اس کی روشنی سب کے لیے، ہوا چلی آکسیجن سب کے لیے، آسمان سے پانی برسا سب کے لیے، زمین میں چارہ اگا گھاس اگی سب کے لیے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق چل پھر کر اپنا اپنا پیٹ بھر رہی ہے، ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ کائنات کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اس کا ذمہ دار انسان ہے، دیگر مخلوقات ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ تو بیچاری بے منہ کی مخلوق ہے، اس کا کیا؟ آپ اللہ کی کائنات میں اللہ کے نائب ہیں۔ آپ کے اچھے برے اعمال کی بنیاد پر کائنات کے نظام میں فرق پڑتا ہے۔ اس کو ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری اور خشکی میں فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ جب بندے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ بندوں سے خوش ہوتے ہیں، تو ہر چیز موسم میں ہوتی ہے، وقت پر ہوتی ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کائنات کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں، بارشیں روک لی جاتی ہیں، سمندر آبادیوں پر چڑھ جاتے ہیں، زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ جب بارش رک جاتی ہے تو سیدھی بات ہے، ہمارے آپ کے پانی پینے کے لیے کارپوریشن کی ٹنکی، ہمارے گھر کے برتن، اور وہ بھی نہ ہو تو باوڑی سے آپ ڈول ڈال کے پانی نکال لیتے ہیں، بورنگ سے آپ پانی نکال لیتے ہیں۔ انسانوں کے پیاسے مرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، لیکن وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا تو گزارا اسی پانی پر ہے، ندی نالوں پر ہے،
جب آسمان سے پانی نہیں برسا، تالاب خشک ہو گئے، نالے خشک ہو گئے، جنگل میں گھاس نہیں ملے گی، تو وہ جانور بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑتے ہیں انسانوں کو کوستے ہوئے۔ انہیں پتہ ہے کہ خدا کی ناراضگی کی بنیاد انسانوں کی بدعملی ہے، اور جب سارے موسم برابر ہوتے ہیں، پانی مل رہا ہوتا ہے، دانہ مل رہا ہوتا ہے، چارہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ نیک بندوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ کہنے والے نے کہا مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ کے نیک بندوں کا الگ مقام ہے، ان کی الگ عزت ہے۔ ایک تو ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے لڑ جھگڑ کر، مار دھاڑ کر کے، دبنگئی کر کے، غنڈئی کر کے لوگوں کو دبا دینا، سر تو جھک جاتے ہیں لیکن دل جھکتے نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے حقیقی عزت، حقیقی محبت، جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا سسٹم کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خداوند قدوس کسی بندے کی محبوبیت کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تو جبرائیل امین کو بلا کر فرماتے ہیں جبرائیل فلانا بندہ میرا محبوب ہے، جا کر آسمانوں میں اعلان کر دو، آسمان والے بھی اس کا احترام کریں۔ آسمان کی مخلوق کو معلوم ہو گیا فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ دنیا کا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، ایک ٹولی صبح آتی ہے شام تک رہتی ہے، ایک شام کو آتی ہے صبح تک رہتی ہے، 12 گھنٹے کی بدلی ہوتی ہے صبح شام کی۔ چونکہ یہی فرشتے آسمانی نظام سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے، تو ان فرشتوں کے دلوں میں بھی اس محبوب خدا کی محبت اور عزت ہوتی ہے، اور کائنات کا تمام نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، تو ساری مخلوق اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے، اور ساری مخلوق اس کا احترام کرتی ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ اب اس بنیاد کو سامنے رکھیے، پھر ان واقعات کو پڑھیے جو آپ کے چھوٹے دماغ میں سماتے نہیں ہیں۔ کیا ہے واقعہ؟ ہمارے بزرگوں نے کثرت سے واقعات لکھے ہیں، صحابہ کرام کے لشکروں کے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات۔ صحابہ کرام کا لشکر افریقہ کے خوفناک جنگل میں راستہ بھٹک گیا، اب نکلنا ممکن نہیں ہے، رات وہیں گزارنی ہے، کیا کریں؟ امیر لشکر نے اعلان کیا جنگل کے جانوروں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام آج یہاں قیام کریں گے، جنگل خالی کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جنگل کے خوخوار اور دہشت والے درندے اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر چلے جا رہے ہیں، جنگل خالی ہو گیا۔ کون ٹھہرے گا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام آج قیام کریں گے۔ اب آپ کی بدھی بات بیٹھے گی نہیں، ایسا کیسے؟ ان جانوروں کو کس نے بتلایا کہ یہ کون ہیں؟ ان جانوروں کے دلوں کے اندر محبت کیسے ڈالی گئی؟ انجیکشن سے کہ گلوکوز سے، سنگھا کر کہ پلا کر؟ اس کو قرآن نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسانوں جہاں تک تمہاری معلومات ہے وہیں تک رہو، اس نظام کو سمجھو۔ محبوبیت، مقبولیت اوپر سے نیچے آتی ہے، اور جو محبوبیت آسمان سے زمین پر آتی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ چھیننے والے فنا ہوتے ہیں، محبوب خدا فنا نہیں ہوتا۔ دنیا جانتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت اوپر سے ملی تھی، نمرود نے اپنی طاقت کے زور پر آپ کو زیر کرنا چاہا تھا، کون زیر ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو محبوبیت اوپر سے ملی تھی، فرعون نے طاقت کے زور پر آپ کو زیر کرنا چاہا تھا، کون رسوا ہوا؟
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو محبوبیت اوپر سے ملی ہے، دنیا والے اس کا مقابلہ کریں، سوائے پسپائی رسوائی کچھ نہیں ہوگا، بشرط کہ یہ اس محبوبیت کا رشتہ اوپر سے ہو۔ بھیڑ دکھا کر، عمارت دکھا کر، ماننے والے دکھا کر، پیسے بانٹ کر، پوسٹر لگا کر، وغیرہ وغیرہ جو تماشے ہوتے ہیں، انسانوں کے سر تو آپ گنوا سکتے ہیں، محبوبیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نظام ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ اور آپ کو بتلا دوں، جب خداوند قدوس کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہونے والا ہوتا ہے، سمندر جوش میں آنے والا ہوتا ہے، سونامی آنے والا ہوتا ہے، زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، تو جانور وہاں سے بھاگ لیتے ہیں۔ جب ساؤتھ کے علاقے میں سونامی آیا اور لوگوں نے اوپر سے اس کی تصویریں لیں تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جانور کہاں گئے۔ جب اور بیگ گئے تو معلوم ہوا کہ 10 گھنٹہ پہلے، 6 گھنٹے پہلے جانور نکل لیے وہاں سے۔ 12 ایسے واقعات ہیں۔ زلزلہ آنے والا ہے تو اونٹ اپنے مالک کو ہلا رہا ہے، گھوڑا اپنے مالک کو ہلا رہا ہے، کتا اپنے مالک کے پاس آ کر بھوک رہا ہے اور ہٹنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ مالک کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جب زلزلہ آیا تب سمجھ میں آیا کہ اچھا کتا یہ کہنا چاہ رہا تھا، اونٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا، گھوڑا یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے کہ جانور بڑے حساس جانور، جانوروں کے اور انسان کے نظام میں فرق یہ ہے، ایک اصولی بات، جو پیدا ہوا اس کو ختم ہونا ہے۔ ہم بھی پیدا ہوئے، ہم کو ختم ہونا ہے، جانور پیدا ہوا اس کو بھی ختم ہونا ہے، جو بلڈنگ بنی اس کو گرنا ہے، جو پیڑ اگا اس کو سوکھنا ہے۔ اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لیکن جانوروں کے مرنے کے بعد نہ ان کے سامنے قبر کے سوالات ہیں، نہ میدان محشر کے سوالات ہیں، نہ حساب و کتاب ہے، نہ جنت جہنم ہے۔ عام طور پر جانور مرنے کے بعد مٹی بنا دیے جائیں گے۔ چند جانور مخصوص ہیں کہ فلاں جانور کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام ضابطہ وہ ہے اعمال کی بنیاد پر، حساب کی بنیاد پر اچھا برا انجام بھگتنے کے لیے جنت یا جہنم میں جانوروں کو نہیں جانا۔ وہاں دو ہی مخلوق ہوگی، انسان اور جنات۔ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، خداوند قدوس سورہ رحمان کے اندر بندوں سے بار بار خطاب فرما رہے، 2 نعمتیں 4 نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جناتوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی صورت میں خداوند قدوس کو جلال آیا، اور جلال کے لب و لہجے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں جناتوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہارے بس میں یہ ہو کہ تم ہماری حکومت سے باہر نکل جاؤ، ہماری حکمرانی سے باہر نکلنا چاہتے ہو، نکل جاؤ، اختیار ہے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یاد رکھنا جہاں کہیں جاؤ گے وہاں حکومت ہماری ہی ہوگی۔ بندہ خدا کی خدائی پر راضی نہیں ہے، مجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے ظالم کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ خدا پر نہ بھائی، تو جا جھگڑا کرنے خدا کے پاس۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، آپ جہاں سے داخل ہوئے وہاں بھی ماربل رکھا ہوا ہے، مہنگا کام ہو رہا ہے، جس کی ہمت پہلے نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ دوستوں کے حوصلہ دلانے پر کام شروع ہوا۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کام مکمل ہو کر ہی بند ہوگا،
تقریباً 60-70% کام ہو چکا ہے، 30% اور باقی ہے۔ بس آپ حضرات کا تھوڑا تھوڑا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا اور مسجد کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ آپ سب کے دیے ہوئے پیسوں کو بے حد قبول فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ کی کائنات کا نظام، انسانوں اور جناتوں کا فرق، انسان جنات اور جانوروں کا فرق، حساب کی مکلف دو ہی مخلوق ہے، انسان اور جنات۔ ہم تو اپنے کیے کے جواب دہ ہیں، ایک ایک پل کے جواب دہ، ایک ایک ذرے کے جواب دہ ہیں۔ صبح سے شام تک کیا کیا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولے، چل کر کہاں گئے، کیا کھایا، انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے خالق و مالک کے فرمان کے مقابلے میں کیا عمل انجام دیا، ہر دن کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ اور میدان محشر میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے لمبی لمبی فائلیں کھول دی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال کھل جائے گا، انسان دیکھ کر کانپے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ارے اس میں تو سب موجود ہے، چھوٹا بڑا اچھا برا سب موجود ہے۔ پروردگار پوچھیں گے میرے بندے کسی بات کا انکار ہے تم کو؟ اس میں سے کسی بات کا انکار ہے تو کرو۔ بندہ کہے گا نہیں پروردگار انکار تو نہیں ہے۔ کیوں؟ ذرا کر انکار کر کے بتلا۔ وہ زمین، وہ فضا، وہ آسمان جہاں وہ گناہ کیا ہے وہ گواہی دیں گے۔ دنیا کے اندر آپ عدالت کو مینج کریں، پولیس کو مینج کریں، گواہوں کو مینج کریں، ڈرائیں دھمکائیں، سب تماشے ہوتے۔ وہ احکم الحاکمین کی انصاف کا تخت لگا ہوگا، کسی کو چو کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جانور مر کر مٹی بن جائیں گے۔ پیدا ہم بھی ہوئے وہ بھی ہوئے، کھاتے پیتے ہم بھی ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اچھا کھانا ہم کو پسند، اچھا کھانا ان کو پسند، اچھی رہائش ہم کو پسند، اچھی رہائش ان کو پسند، نیند بھر کے سونا ہم کو پسند، نیند بھر کے سونا ان کو پسند، بیماری آزاری ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کم، ہمارے ساتھ زیادہ۔ لیکن ہم کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے، ان کو حساب نہیں دینا۔ اب آئیے گستاخی کی معذرت کے ساتھ، جن لوگوں نے صرف کھانے پینے عیش کرنے اچھی لگژری زندگی گزارنے کو مقصد سمجھا ہے، ان سے خدا کہہ رہا ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اللہ کے نافرمانوں نے کھانے پینے عیش کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھا ہے، یہ جانور ہیں۔ یہ کام جانور بھی کرتا ہے بھائی، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد جانور کو نہ قبر کا عذاب جھیلنا ہے، نہ میدان محشر کی رسوائی جھیلنی ہے، نہ جہنم جانا ہے، اور تم کو اللہ معاف کرے سب کو بچائے۔ لیکن اگر پٹری سے گاڑی ہٹی تو کہاں جائیں گے؟ ایک واقعہ بہت مشہور ہے تاریخ میں، ایک بزرگ سے ایک بدتمیز بچے نے کہا کہ اے بڈھے یہ بتلا، تو اچھا کہ گٹر کا کتا اچھا؟ ہم سے کوئی پوچھے برداشت ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا۔ ہمارے لڑکے جھگڑا کرنے آئیں گے، ابا کامرے کتا سے تسبیح دے دے۔ بڑے میں نے کہا بیٹا بیٹھ جا، دیکھ بیٹا ایسا ہے، ہم انسان ہیں، ہم کو اپنے اچھے برے کا حساب دینا ہے۔
قبر میں بھی سوالات ہوں گے، میدان محشر میں بھی سوالات ہوں گے۔ اگر ان سوالات میں کامیاب ہو گیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، پل صراط سے خیریت سے گزر گیا، ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر وہ پل رکھا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگا، اس کے اوپر چل کے آپ کو نکلنا ہے۔ کون نکل پائے گا خیریت سے؟ جس نے اس کی تیاری کی ہوگی، ورنہ انسان کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ اور بیٹا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہم چاہے جو لگا لیں، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، ایک آخری مرحلہ دنیا کے اندر سب سے نازک باقی ہے، وہ کیا؟ ایمان پر خاتمہ۔ جو ابلیس، جو شیطان پوری زندگی ہمارے پیچھے محنت کرتا ہے، اولاً تو باہر ہی ہمارا کام تمام کر دیتا ہے، پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی فرصت۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایمان بچا کر لے جا رہا ہے تو ابلیس جتنی محنت پوری زندگی کیا ہوتا ہے اس سے زائد محنت اس وقت کرتا ہے کہ اب بندہ پونجی بچا کر لے جا رہا ہے، ایسے ایسے حملے کرتا ہے، ایسے ایسے حملے کرتا ہے، بس اللہ ہی بچا لے۔ اسی لیے اللہ سے ایمان کی موت مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے حالات بڑے عجیب عجیب تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑا ان کا نام ہے محدثین میں۔ بڑے بڑے محدثین ان کی جانب اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے استاذ عبداللہ ابن مبارک۔ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر اپنی کسی بات کی تائید میں جن بڑوں کے حوالے نقل کرتے ہیں کہ ایسا ہی میرے فلانے استاد نے فرمایا، اس میں عبداللہ ابن مبارک کا نام لیتے ہیں اور محدثین نام لیتے ہیں ان کا۔ تقریباً 80 سال کی عمر ہے، آخری وقت ہے، پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، ہزاروں ہزار بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ ان کے شاگرد ہیں۔ پلنگ پہ لیٹے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھ کو پلنگ سے اتار کر زمین میں لٹا دو۔ بچوں نے ان کو زمین میں لٹا دیا، اپنی سفید داڑھی پکڑی، زمین میں رگڑی، خداوندہ اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ ڈر اس بات کا ہے کہ ابلیس اس وقت بہکا نہ دے، اور وہ آ کر انسانوں کو بہکاتا ہے۔ الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ مرتے وقت انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے، عام طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، موت کسی کو گھر کے بستر پہ آتی ہے، کسی کو اسپتال میں مشینوں میں ٹنگے ٹنگے آتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہاں آتی ہے، اور کوئی خوش قسمت دین کی نسبت پر اللہ کے راہ میں قربان ہوتا ہے۔ سب کی موت موت ہے۔ سب سے تکلیف دہ موت ہوتی ہے گھر کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو روح نکلتی ہے، اور اسی جیسی موت ہوتی ہے اسپتالوں کے اندر۔ بیچارہ مریض آدھا مردہ پہلے سے، یہاں ہول یہاں ہول یہاں ہول یہاں ہول، اور گھر والے اس کو بڑا کمال سمجھتے، صاحب سیفی میں ایڈمٹ کیا ہے، جسلوک میں ایڈمٹ کیا ہے، 50,000 پر ڈے خرچہ ہو رہا ہے، پیسے کی پرواہ نہیں ہے، آپ علاج مکمل کیجئے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان بیوقوفوں کے پاس رکھا ہے، ان سے وصولو۔ 2 دن 4 دن مشین میں ٹانگا، اور اس کے بعد کہنے لگے صاحب بس اوپر والے کی مرضی کے خلاف کون جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو مصنوعی طور پر زندہ رکھا جاتا ہے، مشینوں میں لگا لگا کر کے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن اپنا ذوق بتلا رہا ہوں۔ میں ایسے مریضوں کے گھر والوں سے کہتا ہوں، بھائی
آپ نے کوشش کر لی، علاج کر لیا، اب ان کو موت سے پہلے مزید تکلیفیں مت دو، ان کو نکالو۔ زندہ رہنا ہوگا رہیں گے، آنکھ بند ہوگی گھر لے آؤ۔ جس تکلیف سے ان کو آپ گزار رہے ہیں، مرنے والا چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے بچوں سے 2 بول بات کر لوں، سوال نہیں پیدا ہوتا، تو آئی سی یو میں، وہ تو وینٹیلیٹر میں ہے۔ ابھی 2 سال پہلے جو حالات گزرے، بہت سے لوگ رو رو کر کہتے رہے کہ میرے بیٹے سے مجھے 2 بول بات کر لینے دو، ڈاکٹروں نے بات نہیں کرنے دی۔ بعد میں نرسوں نے بتلایا، ڈاکٹروں نے بتلایا، تمہارے باپ رات بھر روتے رہے کہ میرے بیٹے سے مجھے 2 بول بات کر لینے دو، لیکن ڈاکٹروں کو کیا پڑی؟ کس ضیق کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ، کس ٹینشن کے ساتھ وہ بندہ دنیا سے گیا ہوگا۔ موت کے وقت کی تکلیفیں بہت سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بہت تکلیفیں، بہت تکلیفیں، بس اللہ اپنا خصوصی کرم کرے تو کسی کو کم تکلیف دے۔ اس وقت انسان کو ایک طرف تو جان نکل رہی ہے، اس کی تکلیف ہے، اور ایک طرف پیاس کی شدت ہے۔ اس قدر شدید پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو 7 سمندر پلا دو تو پیاس نہ بجھے۔ اس کنڈیشن میں ابلیس پانی کا گلاس لے کر سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے پانی دوں؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ ابلیس کہتا ہے کہو لا الہ، تو بندہ سمجھتا ہے کلمہ پڑھا رہا ہے، بندہ کہتا ہے لا الہ، ابلیس پیالہ پھینک کر ہنستا ہوا چل دیتا ہے، میرا کام ہو گیا۔ کیوں؟ لا الہ کے معنی کوئی خدا نہیں۔ یہ بھی کوشش کرتا ہے، عام آدمی پر عام حملے کرتا ہے، اہل علم پر علمی حملے کرتا ہے، اہل اللہ پر اس معیار کے حملے کرتا ہے۔ ہر بندے پر اپنی طاقت آزماتا ہے۔ مرتے وقت انسان جس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، اسی لیے اس کو کلمہ پڑھانا ہے تو کلمے کی تلقین کرنی ہے، ہلا ہلا کے پڑھانا نہیں ہے۔ کلمے کی تلقین کا مطلب اس کے پاس زور سے کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تاکہ وہ سنے۔ اور جب مرنے والا ایک بار کلمہ پڑھ لے تو بس، اب بار بار اماں دیکھ بٹیا آئی، ابا دیکھو لڑکوا آئی گوا، سعودی سے ملک سے آئی گوا، ابا آنکھ کھولو، ابا کو ہلا ہلا کر ہاں آنکھ کھولیں، پہچانیں، آپ کو تسلی ہو رہی ہے۔ مرنے والے پر کیا بیت رہی ہے وہ تو وہی جان رہا ہے۔ اللہ کے واسطے تماشے بند کرو۔ ہر آدمی ہلا ہلا کلمہ مت پڑھاؤ، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا تو زندگی بھر کا افسوس ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے تلقین جب بندہ ایک بار پڑھ لے تو بار بار مت پڑھاؤ۔ اس کے پاس وہی لوگ بیٹھیں جو دیندار کہلاتے ہیں، اور وہاں وہی باتیں ہوں جس سے جانے والے کی آخرت کا بھلا ہو۔ وہاں بیٹھ کر پراپرٹیوں کے بٹوارے نہ ہوں، بینک کی پاس بک کس کے پاس ہے، کس کھاتے میں کتنا پیسہ ہے، کہاں کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ تماشے اللہ کے واسطے مرنے والے کے پاس مت کرو۔ اور جو لوگ وہاں بیٹھ کر بھی اپنی خرافات سے باز نہیں آتے ان کو محبت سے باہر کر دو۔ مرنے والا مر رہا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں کو وحشت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، فرشتے مرنے والے کو گرز مارتے ہیں۔ ان کو سمجھا کر نہیں گیا، ان کو بتلا کر نہیں گیا۔ آپ اپنے طور پر چاہے جو ارمان کر لیں، مہنگا سے مہنگا کفن دے دیں، اس کے اوپر ہار پھول ڈال لیں، خوشبو لگا لیں، جو کرنا ہے کر لو، انجام جا کر اس 8 فٹ گڑھے میں رکھ کر کے مٹی ڈال کر چلے آؤ گے۔ کس کے حوالے کیا؟ اسی قبر کے، انہی فرشتوں کے۔ تو ان کی ناراضگی مول مت لو۔
اللہ کے نیک بندے سے بدتمیز بچہ کیا پوچھ رہا ہے، بڈھے تو اچھا کہ گٹر کا کتا اچھا؟ تو بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا ابھی دنیا میں ایمان پر خاتمہ تو ہونے دے، قبر کے 3 سوال میں کامیاب تو ہونے دے، میدان محشر کے 5 سوال میں کامیاب تو ہونے دو۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو میں اچھا، اس لیے کہ کتا جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر پکڑا گیا قبر کے جواب میں اٹکا، قبر کے سوالات میں اٹکا، میدان محشر کے سوالات میں اٹکا، یا مرتے وقت ایمان پر موت نہ آئی، تو بیٹا پھر مجھ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو کتا اچھا، اس لیے کتا جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن بیٹا یہ فیصلہ میں ابھی کیسے کروں، اس کا فیصلہ ابھی کیسے ہو جائے گا؟ آج ہم بیٹھ کر فہرستیں بناتے ہیں، فلاں پاپی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ کسے معلوم بندہ اپنے رب کے سامنے 2 آنسو بہائے، رب کو پیار آ جائے اور معاف کر دے، اس کا معاملہ صاف ہو جائے اور ہم پکڑے جائیں، کس کو پتہ؟ آپ بتائیں۔ لوگ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی ملازمت میں جا رہا ہے، جب تک وہ جو آخری چیکنگ ہوتی ہے ٹھپا لگنے والی پاسپورٹ پر، جب تک اس سے پار نہیں ہو جاتا، غریب سکون سے چائے بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ وہاں سے بھی لوگ پلٹائے جاتے ہیں اور بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ کیا ہوا بھئی، بارڈر کراس کرنا ہے تو دوسرے ملک کا نمائندہ آپ کو جانے دے گا، ٹپا مار کر تب نہ، اور روکا تب؟ آپ بتلائیں۔ ابھی تو ایمان پر خاتمے کا ٹھپا لگنا باقی ہے، پلٹائے گئے تب کہاں جاؤ گے؟ ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ کے اندر بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے بندے کی انکساری، بندے کا عجز، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کبر، خدا کی خدائی کو چیلنج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خادموں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ ایک بندے کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اس نے سوچا چلوں مصافحہ کر لوں، دعا لے لوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ذرا مسجد سے دور، دین کے کاموں سے دور، ان کو اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کو ملے، دعائیں لے لیں، مصافحہ کر لیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ بیچارہ گنہگار بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خادم صاحب نے ڈھکیل دیا، چل ہٹ، تو شرابی، تو کبابی، تو زانی، تو چور، تو جانتا نہیں اللہ کے نبی ہے یہ، تیری اوقات تو مصافحہ کرے گا ان سے۔ بیچارہ ہٹ گیا۔ دل میں اس کے ایک تڑپ تھی کہ میں تو مصافحہ کروں گا۔ دیکھا کہ آگے ایک پیڑ ہے راستے سے لگ کر کے، جا کر وہاں کھڑا ہو گیا پیڑ کی آڑ میں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو کسی سے پوچھا نہیں، خادموں سے، ڈائریکٹ ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر ہی لیا اس نے۔ حضرت دعا کیجئے گا۔ خادم صاحب پھر بڑھ کے، تجھ کو منع کیا تھا بدتمیز کہیں کے، گستاخ، تم جیسے حقیر اور ذلیل کے ساتھ تو میں آخرت میں بھی نہیں چاہتا۔ زبان سے الفاظ نکلے، عیسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص ہیں وہ، تم جیسے حقیر و ذلیل کے ساتھ تو میں آخرت میں بھی نہیں چاہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے میرے پیغمبر، اس کی انکساری، اس کی ندامت، اعتراف جرم کی بنیاد پر اور آپ سے محبت کی بنیاد پر میں نے اس کی بخشش کر دی، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ کے خادم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو اس کا ساتھ وہاں بھی نہیں چاہیے تو وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو آپ سنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی۔
بھائی بندہ خدا کا گنہگار ہے، خدا کو پیار آیا تو کسی کا ساجا. اس کائنات میں، اللہ کی اس عظیم کائنات میں جتنی مخلوقات چل پھر رہی ہے، کبھی کبھی ان کو دیکھا کیجئے، کبھی کبھی غور کیا کیجئے. ساری مخلوقات صبح نکلتی ہے خالی پیٹ اور شام کو لوٹتی ہے بھرا پیٹ، لیکن آئندہ کل کے لیے کوئی لے کر آتا ہے؟ کوئی نہیں. بھئی کل کیا کھاؤ گے؟ جس خدا نے آج کھلایا وہ خدا کل کھلائے گا. اور انسان سے پوچھو، شادی کی بات چلتی ہے نا، ماشاءاللہ رشتے لگتے ہیں، تو جو لوگ رشتے لگاتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی کیا فٹ کی ہے، وزن کتنا ہے، سائز کیا ہے، رنگ کیسا ہے. چنی اور چنا بیچارہ سمجھا کے تک جاتا ہے. لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکے کے پاس مکان خود کا ہے، ڈگری کون سی ہے، نوکری سرکاری ہے کہ پرائیویٹ، سورس آف انکم کیا ہے، شادی کے بعد کہاں رہے گا. لڑکی والے بمبئی میں ہے، لڑکا والا گاؤں دیہات کا ہے. لڑکی والے بمبئی میں، لڑکا والا وہاں کا ہے. وہ شادی کے بعد چاہیں گے ارے وہاں کہاں جنگل میں مر رہا ہے، بمبئی آ جا، باہر نکلے گا، وغیرہ وغیرہ تمام تر تماشے ہوتے. یہ چیک کر، وہ چیک کر، وہ چیک کر، وہ چیک کر، سب چیک کر لیا. کان کھول کر سن لیجئے گا، برا لگے تو معاف کیجئے گا. ان شوہر بیوی میں آپس میں محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تمہاری تمام تر انکوائریوں کے باوجود ان دونوں میں نبھے گی نہیں نبھے گی، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. نکاح کے بعد دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی، پروردگار خیر نازل کر، برکت نازل فرما، محبت دے دے، اولاد دے دے. ٹھیک ہے، دعا سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا. اور ابھی بھی کم سمجھ میں آتا ہو تو اور سنیے، کیا ایسا نہیں ہوتا ایک بھائی کا بیٹا ایک بھائی کی بیٹی، اب کیا دیکھنا اس میں، اب کیا معلوم کرنا بھائی. یہ بھی گود میں کھیلے کودے، وہ بھی گود میں کھیلی کودی ہے. کیا چیک کرنا ہے؟ رشتہ ہو گیا، بنگلہ مل گیا، 40 تولہ سونا مل گیا، 50 لاکھ کا جہیز مل گیا، گاڑی مل گئی، دونوں میں میل کھائے گا. یہ نہ اس خاندان کے بس کا نہ اس خاندان کے بس کا، بس اللہ کی توفیق ہوگی تو رشتہ نبھے گا، ورنہ رشتہ نہیں نبھے گا. یہ جو دونوں کے اندر محبت ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ کے اختیار میں. ہم لاکھ دیکھ لیں، لاکھ پرکھ لیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی نے اس سلسلے میں واقعہ لکھا، بنگلور کا واقعہ. لڑکی لڑکے دونوں بڑے گھرانے کے، دونوں کی سرکاری جاب، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر میں کام کرنے والی کئی خادمائیں ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں نبھتی نہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ماشاءاللہ. عورت کو شکایت ہے کہ شوہر مجھ کو میرا مقام نہیں دیتا، اور شوہر صاحب کو شکایت ہے کہ میری بات نہیں سنتی. بھائی انڈا کہاں سے آیا؟ مرغی سے. مرغی کہاں سے آئی؟ انڈا سے. پہلے کیا طے کرتے رہو بیٹھ کے آپ. بھائی کھانے کو نہیں ہے تو پنچ بولے گا، رہنے کی تنگی ہے تو پنچ بولے گا، خرچے کی کمی ہے تو پنچ بولے گا. سب کچھ تو ہے، پھر کیا ہے؟ انڈا مرغی سے، مرغی انڈا سے. شوہر شکایت کرتا ہے بیوی کی، وہ شکایت کرتی ہے شوہر کی. وہ بیڈ روم کے اندر کون ظالم کون مظلوم، یہ پنچ وہاں جائے گا انکوائری کرنے کے لیے. دونوں خاندان سمجھا بجھا کر تھک گئے، عزت دار خاندان تھے، اس خاندان میں پہلے کبھی طلاق نہیں ہوا تھا، رو رو کر تھک گئے سمجھا بجھا کر، مسئلے کا حل نہیں. طلاق نامہ بن کر ریڈی ٹائپ ہو چکا ہے، بس سگنیچر باقی ہے. سگنیچر ہوئی، کام ختم. حالات کیا تھے؟ بیوی الگ کمرے میں، شوہر الگ کمرے میں. شوہر شام کو آیا، باہر سے تالا کھولا، اندر آیا،
کھانا رکھا ہوا ہے پکا، کھا لیا، سو گیا، صبح اٹھا، نہایا دھویا، کپڑے رکھے ہیں ٹنگے ہوئے ہینگر میں، پہن لیے، چل دیے، نہ ان کی ان سے بات، نہ ان کی ان سے بات، ان کو ان سے شکایت، ان کو ان سے شکایت۔ اس نوجوان نے مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی سے رابطہ قائم کیا کہ حضرت بس سگنیچر کی کسر ہے۔ فرمایا ایک ہفتہ رکو، ایک ہفتہ رکو، میں بتلاؤں گا ویسا کرنا۔ اب جب شام کو گھر جانا تو بیوی کے پسند کی کوئی چیز لے کر جانا، گفٹ۔ کیا جیب میں پیسے نہیں ہیں؟ لاکھوں روپے ہیں، کچھ تو پسند ہوگی اس کی، نمکین، میٹھا، کھٹا، کچھ تو پسند ہوگا، کوئی پھل، کوئی مشروب۔ انسان کسی کی دلجوئی کے لیے کچھ تو کر سکتا ہے بھائی۔ 10 روپے کا آپ ٹھنڈا تو لے سکتے ہیں، 5 روپے کا چوڑا بھائی تمہاری لایا ہو، خوش ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہو تو کہنا السلام علیکم، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، گھر بند ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہو، فرشتے جواب دیتے ہیں، گھر کی خیر و برکت اور جن بھوت بھگانے کا یہ ذریعہ ہے۔ دروازہ کھولا تو کہا السلام علیکم، تو بیوی نے کہا وعلیکم السلام، خیریت تو ہے؟ کہا بیوی میڈم میں تمہارے لیے دیکھو گفٹ لایا ہوں، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا لائے آپ؟ وہ تمہاری من پسند مٹھائی کا۔ اچھا لائیے، آپ بیٹھیے، منہ ہاتھ دھوئیے، میں کھانا نکالتی ہوں۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، دسترخوان لگا، کھانا نکالا گیا۔ اب یہ اس کو کھلا رہے، وہ اس کو کھلا رہے، بھائی دو ہی تو ہے گھر میں۔ اب تک دونوں الگ الگ بستر میں سوتے تھے، آج بیوی شوہر کے پاس سونے آئی، لائٹ آف کرنے کے بعد شوہر کے باہوں میں ہاتھ ڈال کر وہ کہتی ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم سے جھگڑا نہیں کروں گی، بس اس طرح رہا کرو، میں اسی کی بھوکی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے، کیا کمی ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ بیگم تم بھی مجھے معاف کر دو، ہم انشاءاللہ آئندہ مل جل کر رہیں گے۔ ایک دن کے عمل کی تبدیلی نے اتنے بڑے فیصلے میں تبدیلی کر دی۔ رات میں 1 بجے اس لڑکی نے اپنی ماں کو فون لگایا، اماں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ صبح دونوں خاندان جمع ہوتا ہے اور بڑی دعوت کرتے ہیں، کہاں کی پنچایت اور کہاں کا کورٹ، میں تو کہا کرتا ہوں مستورات سے تمہارا سپریم کورٹ تمہارے ہی پاس ہے، ایک لمحے کے لیے نرم پڑ جاؤ، اور شوہر ایک لمحے کے لیے بیوی کو عزت دے دے، جھگڑے ختم۔ یہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے نہ 40 تولہ سونا کام آئے گا، نہ گھوڑا گاڑی بنگلہ کام آئے گا، نہ باپ کی پراپرٹی کام آئے گی، طلاق لے کر بچی آ کر اپنے گھر بیٹھے گی۔ اور آپ کا جواب فکر مت کر آجا، ہمارے پاس کھانے کو کمی نہیں ہے۔ تو پہلی بار کیوں ودا کیا تھا؟ تب کمی تھی کیا؟ ڈوب کے مر جائیں وہ گھر والے جو اپنی بچیوں کو شے دیتے، بڑھاوا دیتے، پہلی بار کیوں ودا کیا تھا؟ بٹھا لو اپنے گھر میں، سونے کی لقمے کھلا لو۔ شوہر اس کا کہاں سے لاؤ گے؟ دستور زمانہ بھی وہی ہے، فرمان شریعت بھی وہی ہے۔ انسانوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، انسانوں کے اپنے تقاضے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے۔ ایک بچی بیاہ کر جاتی ہے، تنہا ہے، 2-3 سال کے بعد گود بھر گئی، 1 بچہ 2 بچہ، وہ ایک چھوٹی موٹی سرکار بن جاتی ہے، اور ماں اس سرکار کی ملکہ ہوتی ہے۔ اب اس کی ماں بلاتی ہے کہ بیٹا گھر آ، ہاں ہاں اماں میں آنا چاہتی ہوں، لیکن موقع نہیں ہے، وہ فلاں بچہ اسکول گیا ہوا ہے، فلاں بچے کو زکام ہو گیا ہے، فلانا بیچارہ سو رہا ہے، اماں میں آؤں گی۔ اس کو اپنے میکے جانے کا ٹائم نہیں ہے، کیوں؟ یہ اس کی اپنی فیملی ہو گئی۔ اللہ کائنات کے نظام کو ایسے ہی چلا رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات پر ہم کبھی کبھی نگاہ ڈالا کریں، اللہ کی اپنے اوپر نعمتوں پر غور کیا کریں، اور وہ آیت بار بار پڑھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندوں، انسانوں اور جناتوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ اعلانات ہے۔